وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت مولانا ریاض الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ کے سلسلے میں یہ منتخب لوگوں کا عظیم الشان مجمع جو ان کی یاد کے لیے جمع ہوا، اور ایسے موسم اور ایسے حالات میں جس طرح جمع ہے، اس سے ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت مولانا کی شخصیت آپ لوگوں کے دلوں میں کیا حیثیت رکھتی تھی۔ پھر جو علماء کرام نے یہاں اظہار خیال کیا ہوگا، میں تو اپنی مصروفیت کی وجہ سے پہلے سے نہیں حاضر ہو سکا، سبق پڑھا کر سیدھا گاڑی میں بیٹھا اور 10:30 تک سمجھیے میں پڑھا رہا تھا۔ میری یہ محرومی رہی کہ آپ حضرات کے بیانات میں نہیں سن سکا، صرف مولانا عبد المالک صاحب دامت برکاتہم کے چند جملے میں نے سنے ہیں۔ میرے تاثرات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مولانا ریاض الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میری زیادہ ملاقاتیں ان کی بیماری کے زمانے میں ہوئی ہیں، تو میرے لیے جو ان کی شخصیت میں سبق ہے وہ صبر اور شکر کا ہے۔ جس انداز کی معذوری سے اللہ نے ان کو آزمایا، وہ اس کا عجیب سبق ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ مولانا کی جو دیگر علمی خصوصیات تھیں، ان کے علاوہ سب سے زیادہ نمایاں جو صفت تھی وہ زبان و قلم تھا ان کا، اور زبان کے اعتبار سے جو ان کی فصاحت و بلاغت تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی پہلو سے ان کو آزمائش میں ڈالا کہ زبان بند ہو گئی۔ ایسے حالات میں وہ آدمی جو بولنے والا تھا، جو مجموع پر چھا جانے والا تھا، وہ اپنے بچوں سے بھی اپنے دل کی بات نہ کہہ سکے، ضروری باتوں کے بارے میں اظہار خیال نہ کر سکے، ایسی معذوری میں وہ مبتلا ہو جائے اور اس کے بعد وہ صبر اور شکر کے ساتھ رہے، یہ خاص سبق ہے ان کی زندگی کا۔ میری تو جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، سوائے اس موقع کے جب ان کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا تھا، یعنی مولانا کی اہلیہ مرحومہ کا، تو اس وقت ظاہر ہے وہ غمگین تھے، اور وہ غم ان کے چہرے سے بھی ظاہر تھا، انداز سے بھی ظاہر تھا۔ اس کے علاوہ کسی بھی حال میں ملاقات ہوئی ہے تو ان کو صابر سے بھی زیادہ شاکر پایا۔ محسوس یہ ہوا کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتے ہوں اور خوش ہو جاتے ہوں دیکھ کر، اور ان کی زبان سے آپ جانتے ہیں 1-2 جملے نکلتے تھے تو بہت اچھا کا جو لفظ وہ بولتے تھے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے اس مختصر جملے سے۔ ہمارے لیے عبرت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت بھی مانگنی چاہیے، آزمائشوں سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، اور ہر حال میں اللہ کی مرضی میں راضی رہنے کا سبق بھی لینا چاہیے۔ مولانا کی اور بہت ساری خصوصیات بھی ہیں، ان کی تحریرات سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، کچھ ان کی تقریریں بھی ہو سکتا ہے محفوظ ہوں۔ مولانا حفظ الرحمن صاحب اور ان کے برادران اس سلسلے میں جو ان کے کاموں کو محفوظ کر سکیں، میری گزارش ہوگی کہ ضرور کریں۔ میں تو بس یہی عرض کروں گا کہ کسی بھی جانے والے کی زندگی سے جو سبق لینا چاہیے اس پہ ہماری نظر زیادہ رہنی چاہیے۔ ایک بڑی تعداد مجمع میں ایسے ہی لوگوں کی ہوگی جو عمر میں مجھ سے چھوٹے ہوں گے، اب تو داڑھی سفید ہو گئی تو یہ کہا جا سکتا ہے علم میں تو سب بڑے ہیں، لیکن جو عمر میں چھوٹے ہیں ان سے گستاخی کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو ایک خاص بات پر توجہ دلانا ہے کہ مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا کوئی بھی گزرے ہوئے عالم، ان کو جو عزت ملی، شہرت ملی، وہ اس لیے ملی کہ انہوں نے جو کچھ سیکھا سکھایا، جو کچھ پڑھا پڑھایا، جو کچھ کیا کرایا، وہ سب اخلاص نیت کے ساتھ کیا، شہرت کے لیے نہیں کیا، نمائش کے لیے نہیں کیا، پروپیگنڈے کے لیے نہیں کیا، اپنی شخصیت کے اظہار کے لیے نہیں کیا۔ اس وجہ سے ان کی شخصیت کو مانا جا رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ شہرت اخلاص کے بغیر نہیں ملتی، تمہیں اگر شہرت بھی چاہیے تو اخلاص سے کام کرو۔
تو بہت ضرورت ہے اس کی کہ ہم اس پہلو پہ اپنی توجہ زیادہ کر دیں، چونکہ ہمیں اصلاً کام یہاں کے لیے تو نہیں کرنا، وہاں جا کے اللہ کے یہاں بدلہ لینا ہے، ثواب لینا ہے، وہ تو تبھی ملے گا جب ہم صحیح نیت سے کام کریں گے۔ اس پر خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ یہاں بہت سے حضرات محترم موجود ہیں، شاہ عتیق صاحب بیٹھے ہیں، اور حضرات ہیں ہمارے چندر شیکھر صاحب خصوصی مہمان کے طور پر یہاں موجود ہیں۔ اس ملک کے حالات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ہم جیسے لوگ کیا کہیں سوائے اس کے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ملک کے لیے بھی خیر کرے اور رہنے والوں کے لیے بھی خیر کرے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مجلس کو قبول فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نمائندگی ہے اس اجلاس میں، اور یہ مولانا کی شخصیت کی گویا مضبوطی اور تاثیر کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کے نقش قدم پر پہلے سے زیادہ استقامت عطا فرمائے، اور ہم سبھی کو اللہ اپنے اچھے بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا آپ کرا دیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائیے۔ اللہ حضرت مولانا ریاض الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائیے۔ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے۔ اللہ ان کی ایک ایک نیکی کو قبول فرمائیے۔ بشری تقاضوں سے جو لغزشیں ہوئی ہوں ان کو معاف فرما دیجیے۔ ان کے ساتھ خاص رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ ان کی تمام حسنات کو اپنی میزان میں وزن عطا فرمائیے۔ اللہ ان کی اہلیہ محترمہ کی بھی مغفرت فرمائیے۔ ان کے ساتھ بھی رحمت خاص کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ ان کے پسماندگان کے ساتھ بھی رحمت خاص کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی بڑا چلا جاتا ہے تو ہم بے سہارا ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب اس کے بعد آپ کی ذات سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے۔ آپ ہی پہلے بھی سہارا تھے، آپ ہی بعد میں بھی سہارا ہیں، آپ ہی اول ہیں، آپ ہی آخر ہیں۔ اے اللہ، پہلے ہمارے بڑوں کے واسطے سے رحمت آتی تھی، اب سیدھے سیدھے ہم آپ کی رحمتوں کے محتاج ہیں۔ اے اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرمائیے۔ مولانا حفظ الرحمن اور ان کے بھائی بہنوں کے لیے ہر طرح کی سعادتیں مقدر فرمائیے۔ ہر قسم کے شر سے ان کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ جو حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں آپ کے ایک اچھے بندے کی محبت میں جمع ہوئے، اللہ اس کے بدلے میں ہم سب کو اپنی سچی محبت عطا فرمائیے، اور ہمیں اپنی زندگی صحیح طور سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کی محبت ہمیں نصیب فرمائیے۔ اللہ جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے، قرضوں سے نجات عطا فرمائیے، بے اولادوں کو اچھی اولاد عطا فرمائیے، ہم سب کے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرمائیے۔ اللہ اس ملک پر رحم فرمائیے، اس ملک کی حفاظت فرمائیے، اس ملک میں امن و امان عطا فرمائیے، یہاں کے رہنے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے پڑوسیوں کی طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرمائیے۔ اے اللہ مولانا کے جانے سے اس علاقے میں جو ایک خلا ہوا ایک اچھے عالم کا، اللہ اس کو بہتر طریقے پر پر فرمائیے۔ اللہ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ الحی القیوم ہیں۔ اللہ ہم آپ سے اپنے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، بچوں اور نسلوں کے لیے رحمت کا سوال کرتے ہیں، دین پر کامل استقامت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہم اپنے لیے اور ساری امت کے لیے ہر خیر مانگتے ہیں، عطا فرما دیجئے۔ ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں، اپنی پناہ میں لے لیجئے، اور ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔